نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درشی پڑھے اللہ وسلم. میں نے آپ کے سامنے ایک آیات پڑھی. یا اللہ تعالی جل جلالہ نے ایمان والوں کو حکم فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی و یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آپ دوسری پڑھیں. یہ ایک آیات کریمہ ہے. میں نے اس مسجد کے لیے اس آیات کو اس لیے منتخب کیا کہ یہاں میں جب آیا تو دوسری پڑھی جا رہی تھی. تو جب حضرت نے حکم فرمایا تو میرے خیال میں یہ آیا کہ میں آپ کے سامنے درود شریف کی کچھ وہ فوائد رکھوں جو عام طور پر کتابوں میں نہیں پڑھی جاتی. ہوتی ہے لیکن فضائل کتابوں میں عموماً اس کو نہیں سامنے لایا جاتا. درود شریف کی فضائل آپ سنتے رہتے ہیں. اللہ تعالی جل جلالہ 10 عنایتیں 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں, 10 درجات بلند فرماتے ہیں, 10 نیکیاں لکھتے ہیں, 10 گناہ معاف کرتے ہیں. تو اس طرح کی جو فضائل ہے اور بھی بڑی فضائل ہے درود شریف کی. حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بخیر اس کی کتاب لکھی ہے, پڑھی جاتی ہے. درود شریف کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو توحید اور ایمان نصیب ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا اسی کے لیے مانگی جاتی ہے جو مخلوق ہو. خالق کے لیے دعا نہیں مانگی جاتی, رب کے لیے دعا نہیں مانگی جاتی. کس نے کہا ہے کہ رب کی کسی دعا مانگی ہے؟ دعا تو مخلوق کے لیے مانگی جاتی ہے. تو جب یہ درود شریف دعا ہے, اللہ تعالی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی سے عنایت مانگنی ہے, مہربانیاں مانگنی ہے, رحمتیں مانگنی ہے اور شفقتیں مانگنی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں کہ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عنایت نازل فرما, رحمت نازل فرما, برکت نازل فرما, تو ہم اس کو بندہ سمجھتے ہیں, خدا نہیں سمجھتے. پہلا فائدہ اس کا توحید ہے. کسی پیغمبر کو دعا کرنے کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو توحید نصیب ہوتا ہے. وہ اس کو خدا کا بیٹا یا خدا کا کنوم یا خدا کا جز نہیں قرار دیتا. میری بات آپ سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی. ایک بات اس کا فائدہ یہ بات یہ ہے کہ یہ انسان منافق نہیں ہو سکتا. درود شریف پڑھنے والا منافق نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے گناہگار ہو سکتا ہے لیکن یہ منافق نہیں ہوگا. ایک تو توحید والا ہوگا, اس کے دل میں توحید ہوگی, اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہوگی. اسی لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے خدا ماننے کے وہ اس کو بندہ مانے گا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے گا. اور منافق ہی نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ منافق کا دل میں یہ دل سے مسلمان نہیں ہوتا.
اس کو دل سے نبی کریم سے محبت نہیں ہوتی، اس کو قرآن مجید پر ایمان نہیں ہوتا دل سے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دعائیں کیسے مانگے گا؟ مانگ سکتا ہے؟ نہیں مانگ سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس آیات کریمہ میں مسلمانوں کو خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یا ایھا الناس نہیں فرمایا، اے تمام لوگوں نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ اے ایمان والو۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی آدمی دعا کر سکتا ہے جس کے اندر ایمان ہو، جو مومن ہو، منافق نہ ہو، تو تب وہ کرے گا۔ تو دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ آدمی ایمان نفاق سے بری ہوتا ہے، نفاق سے بری ہوتا ہے، شرک سے بری ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ ہم خود کر لیں، وہ تو درود شریف کا اپنا خاصہ یہ ہے کہ اگر آدمی ایسا درود شریف پڑھے جس طرح درود شریف پڑھی جاتی ہے، یا اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی کریم پر مہربانیاں فرمائیں، رحمت نازل فرمائیں، یہ اس کا معنی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ آدمی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں مانتا، خدا کا بندہ مانتا ہے، اور دعا اسی کے لیے کی جاتی ہے جس کے ساتھ محبت ہو، تو آپ یہ منافق نہیں ہوگا۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو قرآن مجید سے، دین سے محبت ہے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، خواب میں دیکھنا اور چیز ہے، لیکن ہم نے بالمشافہہ دیکھا نہیں ہے۔ اس کے ہم نے بظاہر جو مادی کوئی فائدہ ہے وہ ہمیں فی الحال جو براہ راست ہمیں نہیں ملا ہے اس سے۔ صحابہ کرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی الفتی کی، محبتی کی، شفقتی کی، وہ کتابوں میں تو ہے، لیکن براہ راست ہمارے ساتھ اس نے یہ بات نہیں رہی۔ اب جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے تو کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دین پہنچایا ہے۔ کیا پہنچایا ہے؟ دین، اللہ کا دین پہنچایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچایا ہے۔ اس کلام کے ساتھ ہماری محبت ہے، کتاب اللہ کے ساتھ، اس دین کے ساتھ ہماری محبت ہے، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس آدمی کے دل کے اندر قرآن کی بھی محبت ہے، رسول کیا وہ دین کی بھی محبت ہے۔ چوتھی چیز، چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس آدمی کا اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت نہ ہوتی تو قطعاً رسول سے محبت نہ ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو کی جاتی ہے وہ رسول اللہ ہے۔ کیا ہے؟ نبی اللہ ہے، رسول اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ہونے کی حیثیت سے اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ ہم نے میں پہلے بتایا کہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا رسول ہے، اس سے ہماری محبت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہماری محبت کیوں ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے۔ فرعون کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ فرعون بھی اس زمانے کا بادشاہ تھا، اس لیے نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، وہ خدا کا دشمن تھا۔ جو خدا کا دشمن تھا تو ہماری اس سے دشمنی ہے، جو خدا کا محبوب ہے اس کے ساتھ ہماری محبت ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو آدمی کسی محبوب الہی کے ساتھ محبت رکھتا ہے تو یہ اس آدمی کے اندر خدا کی محبت کی علامت ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے خود ایک جگہ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نام لگی ہوئی چیزوں سے کی تعظیم کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کی عشق ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اسی وجہ سے یہ کرتا ہے۔ 5 فائدے ہو گئے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ یہ
مطلوبی شرعی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بغیر آدمی مومن نہیں ہو سکتا. درود شریف کے بغیر نا محبت رسول کی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دنیا کی جتنی تقریباً جو محبوبات ہیں، محبوب چیزیں ہیں، والدین ہیں، بھائی بندی ہیں، مال دولت ہے، گھرانہ ہے، اچھے جن گھروں کو آدمی پسند کرتا ہے، بیویاں، سب کو بیان کر کے اس کی بات فرماتے ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اگر یہ ساری چیزیں تم کو اللہ تعالی سے اور اس کے رسول سے، اس کے راستے میں جدوجہد سے، یہ اس کا تقاضا ہے. اللہ اور رسول کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اس کے راستے میں جدوجہد کرنا. تو اس کی سے تم کو ان چیزوں سے زیادہ محبت ہو، فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ اللہ تعالی اپنا عذاب کا حکم بھیج. تو محبت کیا ہے؟ فرض ہے. خود اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، پیارا نہ ہو جاؤں. 6 باتیں ہو گئی. اس سے آدمی ایمان کا کیا ہے؟ شرط ایمان ہے، جزء ایمان ہے. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے. جو چیز مطلوبی ہے، مطلوبی شرعی ہے، اس سے بڑھتی ہے. تو فائدہ ہوا نہیں ہوا، اس سے بڑھتی ہے. جتنا آپ نبی کریم کے لیے دوسری پڑھو گے تو تمہاری محبت اس کے ساتھ بڑھتی جائے گی. اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز مطلوب ہے شرعاً وہ بڑھتی جاتی ہے. تو اس کا فائدہ ہوگا، قیامت میں فائدہ ہوگا، دنیا میں فائدہ ہوگا. 6 باتیں ہو گئی. 7ویں بات، اس کا فائدہ یہ ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں گی. یہ بڑا فائدہ ہے. آپ مسلمان کو جو دعا کرو گے اس کو لگے نہ لگے، تم کو لگے گا وہ دعا. تم کسی کی دعا کریں کہ یا اللہ فلان پر مہربانی کریں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنا اچھا آدمی ہے کہ دوسروں کی خیرخواہ ہے، اس کے لیے مجھ سے مہربانی چاہتا ہے، تو تم پر اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں مانگے تو آپ پر مہربانی نہیں ہوگی. وہ تو حدیث میں بھی آیا ہے، باقاعدہ ہے کہ اس پر 10 رحمتیں نازل ہوں گی. تم نے اللہ تعالیٰ سے ایک بار رحمت مانگی کہ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، آپ پر اللہ تعالیٰ 10 رحمت نازل فرمائے گا، 10 درجات بلند کر دے گا، 10 نیکیاں لکھ دے گا. تو اس سے تمہارے اوپر مہربانیاں نازل ہوں گی. 8ویں بات اس میں یہ ہے کہ یہ دعا ہے، اور دعا خود درود شریف دعا ہے. تم جب دعا مانگتے ہیں تو اپنے لیے دعا مانگنا ہے، کسی کے لیے دعا مانگنا ہے، بیٹی کے لیے دعا مانگنا ہے یا باپ کے لیے دعا مانگنا ہے، دعا ہی ہوتا ہے. اور دعا و مخص العبادت، ماں کیا ہے؟ یہ اللہ تعالی عبادت کا مغز ہے. یہ ثواب تم کو ملے گا، دعا کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، رحمت نازل ہوگی. اس کا بڑا فائدہ ایک اور وہ ہے جس طرف ہمارا خیال نہیں جاتا. جس آدمی کے ساتھ آدمی کسی کی محبت ہوتی ہے اس کی اتباع، اس کی پیروی کرتا ہے. دیکھو ہمارے یہ حضرت مولانا غلام احمد صاحب ذلو کی وہ ہے، مرید ہے. آپ اسی مرید ہیں. دیکھو اس طرح پگڑی باندھی، اسی کی چھال ڈال انداز وہ اختیار کرتا ہے. پھر دیکھو آپ اس ملتان میں پہچان ہوگی کہ فلان کس کا مرید ہے. پہچانتے ہو؟ نہیں پہچانتے. کیسے پہچانتے ہو؟ اس کی چھال ڈال، اس کے لباس سے پہچانتے ہو. تو جب آدمی کو اس آدمی دوسرے سے محبت بڑھتی ہے تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب ہوتی ہے، اور اتباع پر جنت ہے. اتباع پر کیا ملے گا؟ جنت ملے گا.
10 باتیں ہو گئی. اور اس کا ایک عظیم فائدہ ایک اور ہے، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے 11ویں فائدہ، کہ اس سے انسان کے اندر وہ اخلاق منتقل ہوتے ہیں، وہ عادات. ایک تو ایک ظاہری لباس ہے، اس کی عادت ہے اس کے ساتھ اس میں منتقل ہوتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے جو دوست ہوتے ہیں وہ دوستوں کی تقریباً کچھ مشترک چیزیں ہوتی ہیں، پہچانے جاتے ہیں کہ یہ فلاں اس کا دوست ہے. تو میں نہیں کہہ سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ جو اخلاق ہے وہ سارے تمہیں منتقل ہو گئے، لیکن اپنے ظرف کے مطابق تم لے گا. سمندر کے اندر بہت بڑا پانی ہے، لیکن مٹکا اپنا ظرف کے مطابق اپنے آپ کو بھر لیتا ہے، گڑا اپنی بھر لیتا ہے. کپ کے اندر جتنا پانی آتا ہے اس کے اندر آتا ہے. دریا کے اندر پانی زیادہ ہوتا ہے، لیکن جتنا ظرف ہوتا ہے اس میں اتنا آتا ہے. تمہارا جتنا ظرف ہوگا تم کو وہ اخلاق اسی بقدر نصیب ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلم والا تھا، مہربان تھا، عدل والا تھا، یہ بھی آپ کو ملیں گے. کتنا بڑا فائدہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا کہ یہ حکم ہماری فائدے کے لیے کہ ان میرے بندوں کو یہ فائدے ان کو مل جائیں. جو دوسری پڑے گا تو اس کو یہ فائدے مل جائیں گے. درود شریف میں آیا تو بڑے خوشی ہوئی الحمدللہ. وہاں میں گیا تو صاحب برکاتہم کی جگہ پہ وہاں بھی درود شریف طرح پڑھی جاتی تھی. بڑا دل خوش ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے، اس لیے دعائیں کی جاتی ہیں. یہ بچے ہیں یہ مانگتے ہیں، اس سے الفتیں بڑھ جاتی ہیں. جب تک کسی کے دل کے اندر محبت رسول ہوگی وہ گمراہ نہیں ہوگا. محبت اپنی ایک چیز ہے. صحابہ کرام نے کہ ایک بڑی امتیازی خصیت وہ یہ تھی، صفت یہ تھی کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے ساختہ محبت تھی. اس کی میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی صبح سویرے گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا، رو رہا تھا. جب وہ باہر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک فکر لگ گئی ہے کہ قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ نے تم کو کیسے درجات دیں گے، آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے. جب ہم آپ کو دن میں ایک بار نہ دیکھیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، تو وہاں ہمیشہ کے لیے ہم آپ سے جدا ہو جائیں گے. یہ بڑا مشکل ہوگا ہمارے لیے. اس چیز نے اس کو بے چین کر دیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر نہ کریں، المرء مع من احبہ، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت ہوگی. حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد جتنی باتیں ہوئی ہیں اس میں سب سے ہم اس بات سے خوش ہو گئے تھے، کیونکہ ہمیں سارے صحابہ کرام کی کچھ نہیں تھا تو کیا تھا، محبت ضرور تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ساختہ محبت تھی، اس کے ساتھ تعلق تھا. تو یہ محبت تمہارے اندر صفات پیدا کرے گا، بڑی مفید ہے. تو ماشاء اللہ خوشی ہوئی آپ لوگ یہاں دوسری پڑھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ مزید توفیقات نصیب فرما دیں. حضرت صوفی غلام احمد صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ خیر دے، آپ کو اس کام پہ لگایا ہے، جس قدر کرنی چاہیے. درود شریف پڑھیں. اللہ